السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری آواز آ رہی ہے؟ ایک بار بتا دے کوئی. Am I audible to you? جی ماشاء اللہ. چلیے شروع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ایک مبارک کلام سے شروع کر دیتے ہیں. اللہ سورہ فاطر میں فرماتے ہیں فلا تغرنکم الحیات الدنیا. یہ ایسا نہ ہو کہ آپ کو پریزنٹ لائف جو آپ کی لائف ہے یہ آپ کو دھوکہ نہ دے، یہ آپ کو غرق نہ کرے. سو لیٹ ناٹ دس پریزنٹ لائف ڈیسیو یو. تو ہم بھی کوشش کریں کہ زندگی جو ہے وہ ہمیں دھوکے میں نہ رکھے، وہ ہمیں غرق نہ کرے. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے. آمین یا رب العالمین. تو پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم نے کل جو پڑھا تھا غیر منصرف کے بارے میں، کل تک کی ہم نے ساری کلاسز اس کے متعلق سب کمپلیٹ کیا. اس میں بس مجھے ایک بات بولنی ہو انشاءاللہ تعالیٰ میں آج بولوں گا. اور جو کل ہم نے وہ اس میں سے بہت سارے لوگوں نے سالو کرنے کی کوشش کی. ماشاءاللہ بہت لوگوں نے بالکل صحیح بھی کیا، تو کچھ لوگوں کی مسٹیکس رہی. انشاءاللہ تعالیٰ میں وہ ابھی سالو کرنے کی کوشش کر لوں گا. ہم انشاءاللہ ایک ساتھ دیکھ لیں گے کہ وہ سب ان میں سے کتنے ناؤنز منصرف تھے اور کتنے غیر منصرف تھے. ابھی کیا ہوتا ہے نا، ایکسرسائز سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کتنا سمجھا ہے، ہمارے کانسیپٹس کتنے کلیئر ہیں. یہ ہمیں کب پتہ چلتا ہے؟ ایکسرسائز سے. ٹھیک ہے جی. تو چلیے ہم شروع کر دیتے ہیں. میں اسکرین شیئر کرتا ہوں کل کی ایکسرسائز. کیا اسکرین شیئر ہو رہا ہے؟ کیا ایکسرسائز دکھ رہی ہے؟ کوئی بتا دیں پلیز. ابھی نہیں دکھ رہی؟ میں نے تو شیئر کر دی. حضرت اب ہو گئی، آ رہی ہے. ماشاء اللہ. تو چلیے ہم ایک ایک کر کے سب کو سالو کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. دیکھیے سوال یہ تھا کہ ان میں سے جتنے جو دیے گئے اسما ہیں، جتنے ہمیں ان میں چیک کرنا ہے کہ ان میں سے کون منصرف ہے اور کون غیر منصرف ہے. تو منصرف کے لیے ہمارے پاس کوئی قاعدہ نہیں ہے. منصرف چیک کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ کرنے غیر منصرف تو نہیں ہے. اگر غیر منصرف نہیں ہوا تو پھر منصرف ہوگا. غیر منصرف چیک کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا؟ ہمارے پاس 9 پیرامیٹرز ہیں. ان 9 پیرامیٹرز میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ جی ان میں سے اگر ہمیں 2 پیرامیٹرز ان میں سے ملتے ہیں تو ہم کہیں گے جی یہ غیر منصرف ہو گیا. یا پھر اگر تانیث بالالف اور جمع منتهى الجموع ہوا تو وہ ایک ہی پیرامیٹر اکیلا کافی ہوتا ہے. دیکھیے جو سب سے پہلا جو اسم دیا گیا ہے وہ ہے زیدن. زید کیا ہے؟ دیکھیے ہمارے پاس جو 9 وصف، تانیث، تعریف، عجمہ، ترکیب، وزن فعل، الف نون زائدتان اور جمع منتهى الجموع یہ ہم نے پڑھ لیے ہیں. ٹھیک ہے جی. زید کیا ہے؟ کیا زید میں عدل ہوا ہے؟ نہیں، اس میں عدل تو پایا نہیں جاتا. وصف بھی اس میں کوئی نہیں ہے. وصف ہم نے پڑھا ہے، وصف کیا کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. اس میں وصف بھی نہیں ہے. تانیث یعنی مؤنث بھی آیت نہیں ہے. تعریف ہاں معرفہ تو ہے. یہ تعریف مطلب معرفہ، معرفہ ہے یہ کیونکہ یہ اس میں علم ہے. اس میں علم معرفہ ہوتا ہے. تو اس میں ایک پیرامیٹر ہے، معرفہ ہے. کیا عجمہ ہے؟ یہ نان عربک ورڈ ہے؟ نہیں جی عربک ورڈ ہے.
حجمت اس میں ہے نہیں. ٹھیک ہے جی. اب ترکیب اس میں ہوا ہے, دو ورڈز آپس میں مل کر ایک ورڈ تو نہیں بنایا, کوئی کمپاؤنڈ ورڈ نہیں ہے, اس لیے ترکیب بھی نہیں ہوا اس میں. وزن فعل ہے کہ وزن فعل پر ہے. وزن فعل ہم نے پڑھا تھا وہ 6 اوزان 6 اسٹرکچرز ہوتے تھے, فعل 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 تفعل, اور کیا تھا وہ آخری والا کیا تھا, تفعل. یہ 6 اوزان ہم نے پڑھے تھے وزن فعل کے. ان میں سے اگر ان کے ریزمبلنس ہوتی تو ہم کہتے ہیں وزن فعل, یا اگر ان میں سے ریزمبلنس نہیں کسی کے ساتھ ہوتی تو ہم دیکھ لیتے کہ سٹارٹنگ میں الف تا یا نون تو نہیں ہے, حروف عدین میں سے تو سٹارٹ نہیں ہوتا, نہیں ایسا بھی نہیں, زید میں ایسا کچھ بھی نہیں پایا جاتا. اب جو اور ایک ہے, اور ایک پیرامیٹر ہمارے پاس الف نون زائد تان, آخر میں الف نون ہے کیا, ایکسٹرا الف نون, نہیں ایسا بھی نہیں ہے. تو جمع منتہل جمع بھی نہیں ہے, زید سنگل. اس میں ایک ہی پیرامیٹر ملا غیر منصف ہونے کے لیے, وہ ہے یہ معرفہ ہے. لیکن ایک پیرامیٹر سے کام نہیں چلے گا معرفہ کے غیر منصف ہونے کے لیے. اس لیے ہم کہیں گے کہ جو زید ہے, زید کیا ہوا جی, زید یہ منصرف ہو گیا. زید کیا ہوا جی, زید منصرف ہو گیا. ٹھیک, زید منصرف ہو گیا. اتنے میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہے تو بتا دیں, ہے کسی کو کوئی کنفیوژن؟ نہیں ہے. چلیے آگے, چلیے آگے. دوسرا تھا, میں نے آپ کو بتایا تھا اس کی یہ عدل سے بنا ہے, ظافر سے. ظفر کے کئی معنی ہوتے ہیں. بریو ہوتا ہے اس کا معنی, اور اس کی معنی ایک اسمیل بھی ہوتی ہے, ریت بھی ہوتی ہے اس کی میننگ. اس کے ڈفرینٹ میننگ سے اس کی ڈفرینٹ میننگس ہوتی ہے. عربک میں نا ایک ہی ورڈ کی کئی ہزاروں میننگس ہو سکتی ہے, ہزار, ہاں لٹرلی تھاؤزنڈز میننگس ایک ہی ورڈ عربک میں. عربک بہت واسٹ لینگویج ہے. تو جو ظفر ہے, ظفر ظافر سے بنا ہے. میں نے کہا ظفر ظافر سے بنا ہے, ظافر سے ظفر بنا ہے. اب کون سے گرامیٹیکل رول سے بنا ہے, اس میں کوئی گرامر رول نہیں لگا, یہ ہم نے پڑھا ہے پیچھے, میں نے آپ کو بتایا تھا تب بھی. تو یہ صرف یہ عدل ہوا ہے جب نہ اضافت ہو نہ ہی اسناد ہو, یعنی اس میں کوئی گرامیٹیکل رول نہیں, بس یوں ہی چینجنگ آئی ہے, اس نے اپنی شکل بدل دی ہے, اپنا سیگا بدل دیا ہے, تو ہم کہیں گے جی اس میں عدل ہے, اس میں عدل ہے. ٹھیک ہے جی. تو ایک پیرامیٹر ہمیں ظفر میں ملا, اس میں عدل. کیا اس میں وصف ہے؟ اب ہم چیک کریں گے وصف. وصف کے لیے ہم نے کیا پڑھا تھا, وصف جو ہوتا تھا, وصف کے لیے ہم نے کچھ چیزیں دیکھی تھی نا. کیا ہوتا, ایک تو یا تو وہ صفت مشبہ ہونا چاہیے تھا, جیسے احمر و حسن, ایسا بھی کچھ نہیں ہے. اس میں تفضیل اگر ہوگا تب بھی ہم کہیں گے اس میں وصف پایا جاتا ہے. اس میں تفضیل میں نے کہا تھا جیسے اکمل یا افضل, یہ سب میں نے کہا تھا, یہ ہم نے پڑھا ہے. تو اس میں تفضیل بھی نہیں پایا جاتا. اس میں فاعل اگر ہوگا تو بھی وہ وصف میں شمار کیا جائے, جیسے عارف, یہ فاعل ہو, اس میں فاعل ہو گیا. ذاہب اس میں فاعل ہو گیا. ناصر اس میں فاعل ہو گیا. ایسا کوئی اس میں اگر ظافر فاعل ہے لیکن ظفر اس میں فاعل نہیں ہے تو اس میں یہ بھی نہیں پایا جاتا. اس میں مفعول بھی نہیں ہے, اس میں مفعول جیسے مضروب, مفعول, یہ ہم نے پڑھا ہے, کچھ نہیں ہے یہ. تو اگر 1 سے لے کر 10 تک وہ اسماء عدد, وہ گنتی جو فعال یا مفعول کے وزن پر ہوں, جو فعال یا مفعول کے اسٹرکچر کے ساتھ جن کا ریزمبل کرتا ہو, ویسے ہوں گے جیسے احد, موحد, ثلاث, مثلث, ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس میں ظفر میں. تو یعنی اس میں وصف نہیں پایا جاتا. اس میں کیا, یہ تانس بھی نہیں ہے, تانس اس میں کوئی علامت, کوئی مونس کی کوئی علامت نہیں پائی جاتی, تو تانس بھی نہیں ہے. کیا یہ تعریف ہے, معرفہ ہے, ہوتا ہے عربی میں, تو اس میں علم ہے. اس میں علم ہے مطلب تعریف, اس میں معرفہ ہے, اس میں تعریف پائی گئی. تو سب سے پہلا ہمیں پیرامیٹر جو ملا سبب وہ تھا. دوسرا ہمیں ملا تعریف. اب ہم باقی چیک ہی نہیں کریں گے کیونکہ ہمیں 2 ہی چاہیے. ہمیں 2 مل گئے تو مطلب کیا ہوا جی, ظفر غیر منصرف ہوگا, ظفر غیر منصرف ہو گیا. اگر بریک ہو جائے تو آپ مجھے بولیے گا, میں انشاءاللہ ریپیٹ کر لوں گا. اس کے بعد تھا مساجد. مساجد یہ ہم نے پڑھا تھا, جمع منتہی الجموع کا سیگا ہے. کل کچھ سیگے پڑھے تھے. ٹھیک ہے جی.
وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تو یہ سیدھے مساجد جمع منتو الجمو کے سیگے پر ہے، اس لیے جمع منتو الجمو کا سیگا وہ اکیلا ہی کافی ہوتا ہے، اکیلا پیرامیٹر ہوتا ہے وہ کافی اس چیز کے لیے غیر منصرف ہونے کے لیے. اس لیے جو مساجد ہے وہ جمع مفعول کے وزن پر، مفاعل کے اسٹرکچر پر ہم نے جمع منتو الجمو کے کچھ اوزان پڑھے تھے نا، فعالل، فعالل، فواعل اور مفاعل، مفاعل، یہ کچھ ان میں سے اگر آپ دیکھیں گے مساجد مفاعل کے وزن پر ہے تو ہم کہیں گے جی یہ جمع منتو الجمو ہے. یعنی اس میں اب ہم دوسرا پیرامیٹر چیک کریں گے نہیں، کیونکہ جمع منتو الجمو پیرامیٹرز ہوتے ہیں جب کسی اسم کے لیے، کسی اسم کے غیر منصرف ہونے کے لیے، اس میں ہم اب دوسرا چیک نہیں کریں گے. اب مساجد بھی کیا ہو گیا؟ غیر منصرف ہو گیا. کسی کو ہو تو پوچھیں. چلیے اب جو آگے اور ایک ہے رجالن. رجالو کیا تھا؟ دیکھیے رجالو رجل کا جمع مکسر، رجالن رجل کا جمع مکسر ہے. ٹھیک ہے جی. اب کیا اس میں عدل پایا جاتا؟ نہیں جی، کیونکہ یہ عدل سے تو نہیں بنا، گرامیٹیکل رول سے بنا ہے. وصف ہے، اس میں کوئی وصف نہیں پایا جاتا. میں نے بھی وصف بتائی آپ کو، ہم نے کل بھی پڑھا تھا وصف وہ 5 طریقے کے ہو سکتے ہیں. ان میں وصف کا کوئی کنڈیشن نہیں پائی وصف کی. تانیث کیا ہے مونس نہیں، بھائی رجال تو مرد ہوتے ہیں، مین ہوتے ہیں، اس لیے اس میں کوئی مونس کی علامت نہیں پائی جائے گی. یہ مونس نہیں ہے. کیا یہ تعریف ہے؟ نہیں بھائی مین رجال مرد ہے تو کوئی سے بھی مرد ہو سکتے، بہار کے مرد ہوں گے، کشمیر کے آدمی ہوں گے، کہیں کے بھی ہوں گے. تو یہ کوئی معرفہ، کوئی اس میں کوئی تعریف نہیں پایا جاتا. کیا یہ عجمہ ہے؟ یعنی نان عربک ورڈ ایسا بھی نہیں ہے. یہ تو عربک ورڈ ہے رجالن، یہ نان عربک ورڈ نہیں ہے. تو ترکیب ہے یہ، کیا 2 ورڈ سے مل کر ایک کمپاؤنڈ ورڈ بنا ہے رجالن؟ ایسا بھی نہیں ہے. اس میں ترکیب بھی وزن فعل پر ہے. نہیں، وزن فعل جو ہم نے پڑھے تھے 6 وزن ہے، ان میں سے اس کا ان میں سے کسی ایک وزن کے ساتھ اس کی ریزمبلنس نہیں ہے، کسی کے ساتھ ملتا نہیں ہے. اس لیے الف نون زائد تان اس میں پایا جاتا نہیں، الف نون زائد تان بھی اس میں نہیں ہے، آخر میں الف نون تو ہے نہیں. جمع ہے کیا؟ ہاں جمع تو ہے، لیکن جمع منتو الجمو اگر ہوگا پیرامیٹر ہوگا. یہ جمع ہے لیکن جمع مکسر ہے، جمع منتو الجمو نہیں ہے. یہ جمع منتو الجمو کے لیے ہم نے ایک اسٹرکچر پڑھا تھا کل، کیسا ہوتا ہے. سب سے پہلا اس کا حرف چاہے، اس کا تو پہلے ہی مکسور ہے، باقی ہم کیا چیک کریں گے. اس لیے رجالن جو ہے رجالن منصرف ہوگا، یہ غیر منصرف نہیں ہوگا. اس میں کوئی بھی پیرامیٹر غیر منصرف کا نہیں پایا جاتا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے سلاستن. سلاستن مطلب 3 کاؤنٹنگ. 3 سلاستن میں عدل نہیں ہوا ہے نا، میں نے پڑھا تھا آپ کو. سلاستن معدول ان ہے تو اس سے معدول ہمیں بن سکتا ہے سلاسن. ٹھیک ہے جی. تو اس میں یہ عدل نہیں پایا جاتا. وصف ہم تبھی کہیں گے جب وہ فعال یا مفعول کے وزن پر. اگر یہ سلاسو یعنی فعال کے وزن پر سلاسو بنے گا تو اس میں وصف پایا جائے گا، یا مفعول یعنی مثلث اگر یہ ہوتا تب اس میں وصف پایا جاتا. اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو وصف بھی نہیں ہے. تانیث بھی کاؤنٹنگ میں کیا تانیث ہوگی؟ تانیث بھی نہیں ہے. اس میں جو آپ کو پیچھے گولتا دکھتا ہوگا وہ علامت تانیث نہیں ہے جی، وہ علامت تانیث نہیں ہے، وہ یوں ہی گولتا ہے. اور تعریف بھی نہیں ہے، معرفہ تو ہے نہیں. کاؤنٹنگ میں کیا معرفہ ہو سکتی ہے؟ عجمی ہے، ترکیب بھی نہیں ہے، 2 ورڈ سے مل کر کمپاؤنڈ ورڈ بھی نہیں بنا ہے. ایسے وزن فعل پر بھی نہیں ہے. یہ وزن فعل جو ہم نے 6 جو خاص اوزان ہوتے ہیں ان میں سے بھی کسی کے ساتھ اس کی ریزمبلنس نہیں ہے. اس کے آخر میں الف نون بھی نہیں ہے، اور یہ جمع منتو الجمو کے سیگے پر بھی نہیں ہے. تو سلاستن کیا ہو گیا جی؟ یہ منصرف ہے، یہ منصرف ہے. اس کے بعد کیا تھا؟ مثلث. اس کے بعد تھا مثلث. دیکھیں میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا مثلث کیسے بنا ہے، ہم نے پڑھا تھا نا. مثلث بنا کیسے؟ سلاستن سلاس. ٹھیک ہے جی. مثلث مطلب 3 3. ٹھیک ہے جی. مثلث مطلب 3 3 ہم نے پڑھا تھا نا. یہ سلاستن، سلاستن مطلب 3، سلاستن 3. ٹھیک ہے جی. اس سے بنا عدل ہو کے مثلث. اس سے بنا مثلث. مثلث کیا ہے؟ وداؤٹ یہ مثلث بن گیا سلاستن سلاستن سے.
تو اس میں کیا پایا گیا؟ عدل. اس میں عدل پایا گیا. ٹھیک ہے جی, ایک پیرامیٹر ہمیں مل گیا. دوسرا پیرامیٹر ہم کریں گے, ہم نے پڑھا ہے وصف کے 5 کنڈیشنز ہوتی ہیں 1 سے لے کر 10 تک, وہ کاؤنٹنگ نمبرز جو فعال یا مفعول کے وزن پر ہو. فعال یا مفعول, جو فعال یا مفعول کے اسٹرکچر پر ہو, ان کو ہم کہیں گے جس میں وصف پایا جاتا ہے. یہ ہم نے پڑھا ہے پیچھے, یہ میں نے آپ کو سمجھایا تھا. فعال یا مفعول نے پہلے میم ہوگا, پھر یہ جو روٹ ورڈ ہوگا, روٹ ورڈ جو ہے نا, جو روٹ ورڈ میں وہ ہوں گے, لیکن ان میں دوسرا کیا ہے جی؟ ساکن ہے, پھر مفتوح ہے, اور پھر مضموم ہے. ایسے ذرا دیکھیے, مثلث ثلاثہ, جو روٹ ورڈ کے الفابیٹس ہوں گے, پہلے میم مفتوح ہے, پھر سا کیا ہے جی؟ یہ ساکن ہے, لام مفتوح ہے, اور سا مضموم ہے. مثلث یہ اس میں وصف پایا گیا, اس میں وصف پایا گیا. ایک تو پہلے عدلہ میں ملا, اس کے بعد اس میں وصف بھی ملا. اس میں 2 پیرامیٹرز ہمیں ملے, اس لیے یہ غیر منصرف ہو. تیسرا پیرامیٹر چیک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ 2 ہی پیرامیٹرز کسی اسم کے غیر منصرف ہونے کے لیے کافی ہوتے ہیں. یہ ہم نے پڑھا تھا, 2 ہی پیرامیٹر ہوتے ہیں, اس میں ہمیں دونوں پیرامیٹرز مل گئے. ٹھیک ہے جی, تو یہ ہو گئی بات مثلث کی. اب کیا ہے جی؟ رباع. ربع ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی, یہ 40 سے بنا ہے یا 40 سے بنا ہے. ذرا دیکھیے, رباع ٹھیک ہے جی, یہ 40 سے وداؤٹ گوئنگ تھرو اینی گرامیٹیکل رول. اب آپ کہیں گے سر ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ خود ہی بنا ہے, عدل سے بنا ہے, یا اس میں کوئی گرامیٹیکل چینج آئی ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ آپ کو انشاءاللہ آگے جا کے پتہ چلے گا. یہ ہم سیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ہی کلاسز میں. بس ابھی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس میں یہ عدل ہوا ہے, یہ رباع سے بنا ہے. ٹھیک ہے جی, تو اس میں عدل ہوا, اس میں عدل ہوا. دوسری بات جس میں رباع میں آپ کو پائی جاتی ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں, وہ یہ فعال کے وزن پر ہے. ابھی جو میں نے کہا وصف میں کاؤنٹنگ جو ہوتی ہے نا, 1 سے لے کر 10 تک کے وہ کاؤنٹنگ نمبرز جو فعال یا مفعول کے وزن پر ہو. فعال, ذرا دیکھیے اس میں فعال کا وزن پایا جاتا ہے. جیسے فا پہ دمہ ہے, را پہ دمہ ہے, پھر عین پہ فتحہ, یہاں با پہ فتحہ, پھر الف ساکن, ایسے الف ساکن, پھر لام پہ دمہ اور عین پہ 2. رباع کس کے وزن پر ہے؟ فعال کے وزن پر ہے, یعنی اس میں وصف پایا گیا, اس میں وصف پایا جاتا ہے. تو اس میں بھی ہمیں 2 پیرامیٹرز ملے, اس لیے ہم کہیں گے جی رباع کیا ہے جی؟ یہ غیر المنصرف ہے. ٹھیک ہے جی, رباع بھی غیر منصرف ہو گیا. اس کے بعد ہے اربع. اربع مطلب 4. اربع, اربع, اربع مطلب 4. ٹھیک ہے جی, تو اس میں اربعون روٹ ورڈ ہی ہوتا ہے عربی میں, اس کو ہم 4 کہتے ہیں. جیسے انگلش میں کہیں گے نا 4, ایسے اربعون 4 کو کہتے ہیں. تو یہ 4, اس میں کوئی عدل نہیں ہے, اس میں وصف بھی نہیں, کیونکہ وصف ہم کاؤنٹنگ میں تبھی کہتے ہیں جب فعال یا مفعول کے وزن پر ہو. ایسا کچھ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے جی, تو اس میں تانیث بھی نہیں, یعنی مونس بھی نہیں ہے, معرفہ بھی نہیں ہے, عجمہ بھی نہیں ہے, ترکیب بھی نہیں ہوئی, وزن فعل پر نون بھی آخر میں نہیں ہے, جمع منتهى الجموع بھی نہیں ہے. تو یہ غیر منصرف نہیں بلکہ منصرف ہو گیا, یہ منصرف ہو گیا. ٹھیک ہے جی, اربع کیا ہے؟ اربعون کیا ہے جی؟ اس کے بعد تھا سوداء. ذرا دیکھیں آپ سوداء کو. سوداء مجھے کوئی بتائے, انمیوٹ کر کے پلیز, سوداء کیا ہے؟ منصرف ہے غیر منصرف؟ یہ تو ہونا چاہیے آپ لوگوں سے سوال. سوداء کیا ہے؟ ماشاء اللہ, کیوں ہے غیر منصرف؟ کیوں ہے غیر منصرف؟ کون سی صفت ہے؟ الف ممدودہ ہے. ماشاء اللہ, بس اس میں الف ممدودہ ہے, تانیث بالالف, وہ اکیلا. ہاں سر, تو یہ بھی ہے, یہ الف ممدودہ سے مونس بنا ہے نا, یہ الف ممدودہ سے مونس بنا ہے. ہاں جی, صحیح بولے آپ بھی, آپ نے ڈائریکٹ میسج کی, تانیث بالالف ہے. تو یہ الف
ممدودہ سے تانیث بنا ہے، اس لیے یہ اکیلا اس میں پیرامیٹر یہ ہے، کافی ہے پیرامیٹر، یہ کیا ہو گیا؟ غیر منصرف ہو گیا۔ ذرا اسود، اسود مطلب کالا، اسود مطلب کالا۔ اب بولیے مجھے یہ منصرف ہے غیر منصرف ہے؟ منصرف، کوئی ایک بتا دے۔ منصرف ہے، کیسے منصرف ہے؟ غیر منصرف، کیسے غیر منصرف ہے؟ کیونکہ اس ہاں، میں ایک اس میں صفت، صفائی پیرامیٹر ہے، کون سا پیرامیٹر ہے؟ صفت۔ صفت، ٹھیک ہے، اس میں وصف پایا جاتا ہے، جس میں صفت یہ صفت مشبہ ہے، ہو گیا ایک پیرامیٹر۔ دوسرا پیرامیٹر کیا ہے؟ دوسرا پیرامیٹر فعال، وزن پر۔ اس میں وزن فعل، وزن فعل کیسے ہے؟ وزن فعل تو ہم نے پڑھا تھا نا، فعل، 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 فعلل، تفعل اور تفعلل۔ سر اس میں عدل ہوا ہے۔ ان میں سے عدل کیسے ہوا؟ الف سے شروع ہوتا ہے۔ ماشاء اللہ، وزن فعل ہم نے پڑھا تھا، جو اگر ان اوزان کے ساتھ تھوڑی سی ریزمبلنس نہ ہو تب ہم چیک کریں گے الف تا یا نون سے شروع ہوا، اگر شروع ہوا ہے تب ہم کہیں گے وزن فعل ہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ الف سے شروع ہے۔ کسی نے بھی بولا تھا وزن، وزن صحیح آنسر تھا، لیکن جب میں نے کہا یہ 6 اوزان میں نہیں مل رہا، آپ کو بولنا چاہیے تھا یہ الف سے شروع ہوا ہے۔ اگر یہ 6 اوزان 6 اسٹرکچرز کے ساتھ اس کا اسٹرکچر ریزمبل نہ کرے تو ہم چیک کریں گے الف تا یا نون سے شروع تو نہیں ہوا ہے، اگر ہوا ہے تو پھر تو اب اس میں کیا ہوا؟ اسود میں اس میں ایک وصف ہے اور وزن فعل ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ غیر منصرف ہو گیا۔ اس کے بعد ہے ضارب۔ ذرا بتائیں مجھے ضارب کیا ہے؟ بولے مجھے ضارب کیا ہے؟ منصرف ہے یا غیر منصرف؟ غیر منصرف، کیوں غیر؟ جمع منتهى الجموع۔ جمع منتهى الجموع ضارب ہے؟ کیسے ضارب کیسے جمع منتهى الجموع ہو گیا؟ مطلب مارنے والا، مارنے والا، یہ تو ایک ہی بندہ ہے ضارب۔ اس کا تو ہم پھر جمع بنا نہیں سکتے ہو ہیں نا، سکتا اس کا ضارب۔ تو ہم جمع بنا سکتے ہیں نا، ضاربون، ضاربین، رفع نصب جری میں۔ دیکھیے اس میں عدل نہیں ہوا ہے، وصف ہوا ہے کہ اس میں وصف پایا جاتا ہے، اس میں جی وصف پایا جاتا ہے کیونکہ اس میں فاعل ہے، اس میں فاعل ہے۔ ٹھیک ہے، فاعل کام کرنے والا، ضارب مطلب مارنے والا۔ تو اس میں ایک پیرامیٹر ملا ہمیں وصف کا، اس نہیں ہے یعنی مونس نہیں ہے، یہ تعریف یعنی یہ نکرہ ہے نا، مارنے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے، نکرہ ہے تو معرفہ نہیں ہے، اجمہ بھی نہیں ہے، نان عربک ورڈ تو ہے نہیں، یہ تو عربک ورڈ ہے، اور ترکیب بھی نہیں ہوا اس میں، ایک کمپاؤنڈ ورڈ تو نہیں بنا رہا، وزن فعل پر بھی نہیں ہے، الف نون بھی آخر میں نہیں ہے، جمع منتهى الجموع بھی نہیں ہے، اس میں ایک ہی پیرامیٹر ہمیں ملا، اس لیے یہ منصرف کہلائے گا، غیر منصرف نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے جی، یہ منصرف ہوگا، غیر منصرف نہیں ہوگا۔ اب مجھے بولیے اس کے بعد ہے ہندن، ذرا بولے مجھے ہندن کیا ہو سکتا ہے؟ ہندن غیر منصرف ہوگا یا منصرف ہوگا؟ سر غیر منصرف۔ کیسے؟ منصرف، سر یہ مونس سمائی ہے ہوگا، سمائی ہے، اور اس میں ٹھیک، علم ہے۔ ہاں جی، اس میں علم ہے اور مونس سمائی تو اور ایک مونس سمائی ہے، ٹھیک، اس میں کیا کریں گے؟ بالکل صحیح بات ہے۔ اصل میں نا ہندن جو ہے، ہندن کو آپ اس ہندن کو نا عربی میں یوز کیا جاتا ہے ایز بوتھ منصرف ایز ویل ایز غیر منصرف۔ ٹھیک ہے جی، ہم نے پڑھا تھا نا مونس سمائی کے بارے میں، ہم نے یہ شرط یہ کنڈیشن پڑھی تھی کہ وہ اس میں علم ہونا چاہیے، تو ہندن کسی عورت کا نام ہو سکتا ہے عرب میں، یہ ہوتا ہے، عرب لوگ یہ نام رکھتے ہیں ہندن، تو مونس سمائی ہے اور اس میں علم بھی ہے، تو اس کے لیے ایک پیرامیٹر تو مل گیا۔ ٹھیک ہے جی، اب اس میں علم مطلب معرفہ ہے، پھر اس میں تعریف بھی پائی گئی، اس لیے اس کو ہم یوز کر سکتے، یعنی تانیث تو ہو گیا، تانیث کے لیے کنڈیشن کیا تھی؟ اس میں علم ہونا، مل گیا وہ۔ دوسرا کیا ہے؟ یہ تعریف ہے اس میں، کیونکہ ایک پرٹیکولر شخص کا نام ہو سکتا ہے، تو وہ کنڈیشن بھی مل گئی، لیکن اس کو عرب میں نا ایز منصرف بھی یوز کیا جاتا ہے، غیر منصرف بھی یوز کیا جاتا ہے، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا مونس سمائی کے لیے، ہم نے کہا تھا کہ اگر میں اس میں علم پایا جاتا ہے
تو ہم اس کو وہ اس میں ایک کنڈیشن ہو سکتے غیر منصرف ہونے کے لیے. لیکن اسم عالم کے ساتھ ساتھ اگر اسم عالم کے ساتھ ساتھ ان 3 کنڈیشنز میں سے کوئی ایک کنڈیشن پائی گئی تو وہ ضروری ہے کہ وہ غیر منصرف ہوگا. کون کنڈیشنز ہم نے پڑھی تھی کہ وہ 3 حرف سے زیادہ والا ان میں پائے جاتے ہوں, یا پھر اگر 3 حرفی والا وہ ناؤن ہے تو پھر بیچ والا حرف جو ہے وہ متحرک ہونا لازمی تھا, اور تیسرا کیا تھا وہ ہو. ٹھیک ہے جی. تو ان 3 کنڈیشنز میں سے اس میں کوئی کنڈیشن نہیں پائی جاتی. نان عربک تو نہیں ہے, یہ 3 حرفی ہے لیکن بیچ والا متحرک نہیں ہے, وہ ساکن ہے نون, اور اس میں 3 سے زیادہ حروف نہیں ہے, تو اس کا غیر منصرف ہونا لازم نہیں آئے گا. لیکن ہاں یہاں ایک کنڈیشن یہ پائی جاتی ہے کہ اس میں علم ہے, یہ اس مونس سمائی ہے. مونس سمائی کے لیے کنڈیشن کیا ہے؟ اس میں علم ہونا ہے, وہ فٹ ہو رہی ہے. اور دوسری کنڈیشن جو دوسرا میٹر جو ہوتا ہے اس کے لیے وہ یہ تھا کہ تعریف بھی ہے, معرفہ ہے, اس لیے یہ غیر منصرف ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال اس کو عرب زبان میں نا بہت ایز غیر منصرف بھی یوز کرتے ہیں اور منصرف بھی یوز کرتے ہیں. خیر میٹنگ اینڈ ہونے والی ہے, تو آئی ریکویسٹ یو آل کہ آپ اس کے بعد پھر سے جوائن کیجیے گا, کیونکہ ہم یہ ایکسرسائز انشاءاللہ آج سالو کر لیں گے, اور کل ہم انشاءاللہ دوسرا ٹاپک پڑھیں گے. منصرف اور غیر منصرف میں آپ کو ایک لائنی ہے, وہ یہ ایکسرسائز سالو کرنے کے بعد میں بتا سکتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ اس کا پھر کریں گے جب یہ اینڈ ہوگی. کر سکتے ہیں نا؟ جی سر. جی ماشاءاللہ. تو ہم اب جلدی کر لیتے ہیں. ہم نے اچھا ہندن ہو گیا. اب زینب کیا ہے؟ اب زینب کیا ہے؟ زینب یہ تو غیر منصرف ہوگا, ہے نا. کیوں غیر منصرف ہوگا؟ ایک پرٹیکولر شخص کا نام ہو سکتا ہے, پرٹیکولر کسی لڑکی کا نام ہو سکتا ہے, تو ہماری دوسرا کیا ہے, یہ مونس سمائی ہے اور 3 حرفی سے زیادہ ہے. تو اس میں 2 کنڈیشن پائی گئی. زینب کیا ہو گیا جی؟ غیر منصرف ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے نوح والسلام, یہ منصرف ہے. اس میں صرف ایک ہی کنڈیشن پائی جاتی ہے کہ یہ تعریف ہے, یہ معرفہ ہے. اس میں تعریف پائی جاتی ہے, معرفہ ہے, اس میں علم ہے. یہ باقی اس میں کچھ نہیں ہے, نہ ہی مونس ہے اور نہ اس میں نہ یہ عجمہ ہے, نان عربک ورڈ بھی نہیں ہے, ترکیب بھی نہیں, وزن فعل پہ بھی نہیں ہے, الف نون زائدتان بھی نہیں ہے, جمع منتول جمع بھی نہیں ہے. تو اس میں ایک ہی پیرامیٹر پایا جاتا ہے, اس لیے منصرف ہو گیا. اس کے بعد ہے ماؤن, مطلب پانی. ماؤن تو پانی, یہ کوئی بھی پانی ہو سکتا, اس میں عدل بھی نہیں, وصف بھی نہیں, تانیث بھی نہیں, ترکیب بھی نہیں, وزن فعل بھی نہیں, الف نون زائدتان بھی نہیں, جمع منتول جمع بھی نہیں. اس میں کوئی پیرامیٹر نہیں مل رہا, اس لیے ماؤن کیا ہو گئے جی؟ یہ منصرف ہو گیا. ماؤن منصرف ہو گیا. اب ماہو کیا ہے؟ ماہو یہ تو میں نے پڑھا تھا, جب میں نے اجمہ پڑھا ہے تو میں نے کہا تھا تب ماہو یہ نان عربک ورڈ ہے. ٹھیک ہے جی, یہ اجمہ ہے. اور ماہو کس چیز کو کہتے ہیں؟ ماہو یہ تو شہر کا نام ہے, نان عربک شہر کا نام ہے. اب نان عربک شہر ہے, شہروں کے نام تو مونس ہوتے ہیں, مونس سمائی ہے. ٹھیک ہے جی, کے نام مونس سمائی ہے. تو اس میں تانیث بھی پایا جاتا, اور اس میں جو ہے یہ عجمہ بھی نان غیر منصرف ہو گیا. اس کے بعد اسماعیل. اسماعیل یہ نان عربک ورڈ ہے. اسماعیل, ابراہیم, اسرائیل, یہ سب کے سب نان عربک ورڈز, یہ عجمہ ورڈز مانے جاتے ہیں. ایکچولی یہ ہیں ہیبرو لینگویج کے ورڈز ہیں یہ. تو اور دوسری بات ان میں اس میں علم ہے, یعنی معرفہ ہے, غیر منصرف ہو گئے اسماعیل بھی. اب عائشہ تو کیا ہے؟ معرفہ ہے, کسی ایک لڑکی کا نام ہے. اور دوسرا کیا ہے؟ گولتا سے بنا ہے, یعنی مونس بھی ہے. اس کے لیے کیا کنڈیشن ہونی چاہیے تھی کہ وہ علم بھی ہے. تو عائشہ کیا ہو گیا جی؟ عائشہ بھی غیر منصرف ہو گئی. کیس میں طلحتن کے ساتھ بھی یہی 2 ریزن سے, معرفہ بھی ہے اور تانیث ہے گولتا سے, اور اس میں علم بھی ہے. تو مطلب طلحت بھی کیا ہو گیا جی؟ غیر منصرف ہو گیا. فرازنتن منصرف, اس میں کوئی کیس نہیں پایا جاتا, فرازنتن بھی منصرف ہو گیا. اب احمدن کیا ہے؟ نام ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی, کسی بندے کا نام ہو سکتا ہے, تو معرفہ ہے, اور وزن فعل پر ہے کیونکہ الف سے شروع ہو رہا ہے. تو الف سے شروع ہو رہا مطلب یہ کیا ہے جی؟ ہو گیا. اس میں 2 کنڈیشن پائی گئی.
عمران کیا ہے الف نون زائد تان اور کسی بندے کا نام بھی ہو سکتا ہے معرفہ بھی ہے تو اس میں دو کنڈیشن پائی گئی یہ بھی غیر منصرف ہو گیا الف نون زائد تان ہے اور کسی بندے کا نام ہو سکتا ہے یہ بھی غیر منصرف ہو گیا وحاد کیا ہے وحاد میں عدل ہوا ہے واحد سے بنا ہے اور یہ فعال کے وزن پر ہے تو اس میں بھی غیر منصرف ہو گیا اب آخری دو ہے میکائیل میکائیل کیا ہے کسی فرشتے کا نام ہے ایک پرٹیکولر شخص کا نام ہے تو ہماری نان عربک ورڈ ہیبری ورڈ ہے نان عربک ورڈ ہے تو اس میں دو کنڈیشن پائی گئی دو پیرامیٹرز ہمیں ملے اس لیے میکائیل بھی غیر منصرف ہوگا سکران سکران میں کیا ہے الف نون زائدان ہے اور اس میں وصف ہے اس میں وصف ہے وصف کیوں ہے کیونکہ سکران مطلب ڈرنک نا جس نے پی رکھی ہو تو اس کی صفت ہو سکتی ہے نا ڈرنک تو ہم کس کو کہیں گے ڈرنک ہے وہ تو اس میں مصدری معنی میں یہ صفت اس میں پایا جاتا ہے اس لیے اس میں بھی دو چیزیں پائی گئی دو پیرامیٹرز ہمیں ملے کو ہم کہیں گے کہ یہ غیر منصرف ہے ہم کہیں گے جی اس کو یہ غیر منصرف ہے تو یہ ایسے سالو ہو گئی میں نے جلدی اس کو کر ہلو